جس نے ملک کے عوام کے منہ سے نوالے لے کر انڈے کٹے مرغیاں لنگر کھانے کا فلسفہ قوم کو دیا، سپریم کورٹ اس کو سہولت مہیا کرے گی تو چیف جسٹس صاحب پھر کرسی سے اتریں، روڈ پر آئیں، جمعیت علماء کے کارکن آپ کو بتائیں گے کہ سیاست کیا ہوتی ہے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ تحریک انصاف کو شیلٹر کیسے دیا جاتا ہے۔ کسی مائی کے لال کو پاکستان توڑنے کی اجازت نہیں دیں گے، بیرون کا ایجنٹ بننے کی اجازت نہیں دیں گے، اور کوئی اس کو سہولت مہیا کرے گا تو جمعیت علماء اسلام اس کو بتا دے گی کہ سہولت کیسے مہیا ہوتی ہے۔ مارشلہ لگے گا جو پارلیمنٹ کے قراردادوں کو ردی ٹوکری میں پھینکے گا، سینیٹ کے قراردادوں کو ردی ٹوکری میں پھینکے گا، آئین کی دھجیاں بکھیرے گا۔ چیف جسٹس صاحب، آپ کو ہم نظر نہیں آتے تو نہ آئیں، انڈیا کے ٹی وی چینلز دیکھ لیں، عمران خان نے وہ کچھ کیا ہے 75 سال میں جو ہندوستان خود نہیں کر سکا، کر چکے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کو۔ اور آج بھی میں درخواست کرتا ہوں، یہ میرے تمام کارکنان درخواست کر رہے ہیں کہ رانا صاحب ہم پرامن ہیں، ہم پی ٹی آئی کے دہشت گرد نہیں ہیں۔ جنازے اٹھانے کے بعد ہم نے امن امان کا جھنڈا بلند کیا تھا۔ ہماری درخواست ہوگی کہ اسلام آباد میں 144 جب تک ہم ہیں ختم کیا جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ حکیم رانا ثناء اللہ صاحب ہماری درخواست کو قبول کرتے ہوئے 144 حکمت چلاتے ہوئے اچھا نسخہ کریں گے اور 144 کو ختم کریں گے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو جی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حکم پر جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کا قافلہ اسلام آباد دھرنے کے لیے کراچی سے روانہ ہو رہا ہے۔ صوبہ سندھ سے 30 اضلاع میں سے 1 لاکھ کارکنان کل صبح اسلام آباد سپریم کورٹ کے باہر پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم پاکستان کے اندر انصاف کا بول بالا چاہتے ہیں۔ یہ ایک حیرت ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ پر، پارلیمنٹ ہاؤس پر، پی ٹی وی پر، ریڈیو پاکستان پر حملہ کرنے والا شخص، وہ شخص جس نے پولیس کے ایس ایس پی کو گلے سے گھسیٹا، وہ شخص جس نے پاکستان کے معیشت کا بیڑا غرق کیا، وہ شخص جس نے اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھا، وہ شخص جس نے ہماری افواج پاکستان کو لوگوں سے گالیاں دلوا کے پاکستان میں عراق کی طرح، افغانستان کی طرح نیٹو کی فورسز اور باہر ممالک کی فوج کو آنے کی دعوت دی ہے، اپنی فوج کو کمزور کر کے یہودی ایجنٹ کا کردار ادا کرتے ہوئے باہر کی افواج کو یہاں آنے کی وہ دعوت دے رہا ہے۔ وہ شخص جس کے لیے چیرل بینارڈ کے پیٹ میں مروڑ ہیں، وہ ایف آئی آر ہوتی ہے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو تشویش ہوتی ہے، جس پر کیس داخل ہوتا ہے، امریکہ کے وائٹ ہاؤس کو تشویش حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ شخص کہ جو پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھوانے میں ملوث ہو، وہ شخص جو ناجائز بیٹی کے کیس میں الیکشن کمیشن کو مطلوب ہو، وہ شخص جو اسرائیل، امریکہ اور ہندوستان سے فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کو مطلوب ہو، وہ شخص جو 60 ارب کی کرپشن میں نیب کو مطلوب ہو، وہ شخص جو توشہ خانہ کیس میں حکومت کو مطلوب ہو، وہ شخص جو کور کمانڈر ہاؤس کے گھر کو جلانے کے کیس میں، جیش کے اوپر حملے کے کیس میں، وہ شخص جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی کیس میں، پرائیویٹ، پبلک اور سرکاری جگہوں کو، گاڑیوں کو جلانے کے کیس میں مطلوب ہو، اس کو چیف جسٹس صاحب اپنی مرسیڈیز بھیجیں گے اور وی آئی پی راستے سے سپریم کورٹ بلائیں گے اور پھر فرمائیں گے کہ آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور جاتے جاتے فرمائیں گے کہ وش یو گڈ لک، اور پھر کہیں گے کہ کسی کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ جس نے ملک کے عوام کے منہ سے نوالے لے کر انڈے کٹے مرغیاں لنگر کھانے کا فلسفہ قوم کو دیا، سپریم کورٹ اس کو سہولت مہیا کرے گی تو چیف جسٹس صاحب پھر کرسی سے اتریں، روڈ پر آئیں، جمعیت علماء کے کارکن آپ کو بتائیں گے کہ سیاست کیا ہوتی ہے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ تحریک انصاف کو شیلٹر کیسے دیا جاتا ہے۔ انصاف کے تقاضے اگر
وزیر اعظم اس وقت کا پورا نہیں کرتا تو ہم نے اس کے خلاف دھرنا دیا۔ انصاف کے تقاضوں کے راستے میں اگر عامر جنرل مشرف آیا ہم اس کے خلاف برسر پیکار تھے، جنرل ضیاء آیا ہم اس کے خلاف برسر پیکار تھے، جنرل یحییٰ اور ایوب آیا ہم ان کے خلاف برسر پیکار تھے، مارشل لائیں لگی ہم ان کے خلاف برسر پیکار تھے۔ لیکن اگر آج پاکستان میں جوڈیشل مارشل لا لگے گا جو پارلیمنٹ کے قراردادوں کو ردی ٹوکری میں پھینکے گا، سینیٹ کے قراردادوں کو ردی ٹوکری میں پھینکے گا، آئین کی دھجیاں بکھیرے گا، چیف جسٹس صاحب آپ کو ہم نظر نہیں آتے تو نہ آئیں، انڈیا کے ٹی وی چینلز دیکھ لیں۔ عمران خان نے وہ کچھ کیا ہے 75 سال میں جو ہندوستان خود نہیں کر سکا۔ آج ایک ہندوستان میں جشن منائے جا رہے ہیں، ایک چیف جسٹس کے چیمبر میں جشن منائے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب اس ملک کے دشمن کو آپ نے چھوڑنا ہوگا، انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے، اور اگر نہیں تو ہم بھی سپریم کورٹ کے باہر بیٹھیں گے، پھر آپ انصاف کے تقاضے پورے کرنے پر یہ پاکستان کے عوام آپ کو مجبور کرے گی۔ آج ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، صبح اسلام آباد پہنچیں گے، 5 گھنٹے 5 دن 5 مہینے 5 سال مولانا فضل الرحمان کا جو حکم ہوگا ہم اس پر لبیک کہیں گے۔ سندھ کے عوام کو بالخصوص پورے پاکستان کے عوام کو بالعموم گزارش کرتا ہوں کہ ہم نکل پڑے ہیں، آپ بھی نکلیں، راستے میں ہمیں جوائن کرتے جائیں۔ جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے تو یہ JUI کی پرانی عادتیں رہی ہیں، ہم اپنے ریکارڈ بناتے بھی خود ہیں، توڑتے بھی خود ہیں۔ ہم پچھلے 2 لانگ مارچوں کا ریکارڈ کل اسلام آباد میں آپ کو توڑ کر دکھائیں گے۔ پاکستان کے تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج ہوگا، پاکستان کے تاریخ کا سب سے بڑا پرامن احتجاج ہوگا۔ درخت کا پتا بھی نہیں گرے گا، املاک بھی محفوظ ہوں گی، سپریم کورٹ کی دیواریں بھی محفوظ ہوں گی، اسلام آباد کے روڈ اور راستے بھی محفوظ ہوں گے، اور دہشت گرد عمران خان کو اس کے منطقی انجام پر پہنچا کر انشاءاللہ واپس آئیں گے۔